آج انشاءاللہ میں پہلے حق کے حوالے سے گفتگو کروں گا. کیا آپ آج پہلا حق سمجھ لیں؟ 6 حقوق ہیں، جیسا کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سے ہیں؟ تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اس سے ملو تو اس کو سلام کرو. یہ پہلا حق ہے کہ جب تم کسی مسلمان سے ملو تو ڈائریکٹ بات کرنا شروع مت کر دو، اس کا حق پہلے ادا کرو کہ اپنے بھائی کو پہلے سلام کہو. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر پوری حدیث کا میں ترجمہ آپ کو سنا دوں گا تو سرسری طور پر تو آپ کی سمجھ میں بات آ جائے گی، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تفصیل کے ساتھ اس حق کی عظمت کو آپ سمجھیں اور اس کی اہمیت کو سمجھیں، تاکہ آپ ایک مسلمان کا حق ادا کرنے کے لیے اچھی طریقے سے اپنے آپ کو پریپیئر کر سکیں. بہرحال میں چاہتا ہوں کہ چلیے 6 حقوق آپ کو سرسری طور پر اس حدیث کا ترجمہ جو ہے وہ سنا دوں تاکہ آپ 6 حقوق سمجھ لیں. پہلا حق یہ ہے کہ مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق ہیں. ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ جب تم اس سے ملو تو اس کو سلام کرو. دوسرا حق، اور جب وہ تم کو دعوت دے تو قبول کرو. تیسرا حق، جب وہ تم سے نصیحت طلب کرے تو اس کو نصیحت کرو. چوتھا حق، جب اسے چھینک آئے تو الحمدللہ کہو، تو اس کے لیے رحمت کی دعا کرو. یعنی الحمدللہ جب کوئی کہے، چھینک آئی کسی کو اور اس نے جیسے ہی الحمدللہ کہے تو اس کو چاہیے کہ وہ صرف الحمدللہ نہ کہے، الحمدللہ رب العالمین کہے. تو جس نے چھینک جس کو آئی ہے اس نے جیسے ہی الحمدللہ رب العالمین کہا، آپ نے سنا، تو اس کا حق ہے کہ جس نے اللہ کا شکر ادا کیا جواب دینا آپ پر اس کے لیے حق ہے کہ آپ فوراً کہیں یرحمک اللہ، اللہ تعالیٰ تم پر رحمت فرمائے. اسی کے ساتھ 5واں حق، جب وہ بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرو. اور 6واں حق، جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے پیچھے یعنی جنازے میں جاؤ، اور جنازے میں آگے چلنے کی ممانعت ہے، پیچھے رہنے کا حکم ہے. میں سمجھتا ہوں سرسری طور پر یہ 6 حقوق آپ نے سمجھ لیے. اب میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سلام کتنی عظیم چیز ہے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کو سلام کرنا، اس سلام کی کتنی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس سلامتی کی دعا کو کہاں کہاں رکھا، اور یہ سلام کو پروردگار جل جلالہ نے کس طریقے سے پھیلایا، اور اس کی عظمتیں قرآن و حدیث کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں اچھی طریقے سے آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن، جس میں رب قدیر جل جلالہ نے واضح طور پر فرمایا، جو سورہ انعام کی آیت نمبر 54 ہے، جس میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، اور جب تمہارے حضور وہ حاضر ہوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لاتے ہیں تو ان سے فرماؤ تم پر سلام. یعنی جب کسی مسلمان سے ملو، ایمان والے سے ملو، تو بات کرنے سے پہلے سلام کرو، کہ یہ سلام کرنا اس کا حق ہے. اسی طریقے سے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایمان والوں سے رب قدیر جل جلالہ نے
سلام کے حوالے سے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستأنسوا وتسلموا علی اہلہا ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون. یہ سورۃ النور کی آیت مبارکہ ہے. اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ. توجہ چاہوں گا, اپنے گھروں کے سوا اور گھروں میں نہ جاؤ جب تک کہ اجازت نہ لے لو. وداؤٹ پرمیشن کسی کے گھر نہ جاؤ اور ان کے ساکنوں کو سلام نہ کر لو. یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دھیان کرو. یعنی اس گھر میں جہاں آپ کسی اور کے گھر میں جانا چاہتے ہیں تو اس وقت تک نہ جاؤ جب تک اجازت نہ لے لو اور سلام نہ کر لو. اگر تمہیں اجازت بھی ملتی ہے, جیسے کہ آج کل ہم ڈور بیل سب کے گھروں کے اندر ہے, ڈور بیل بجاتے ہیں, تو ڈور بیل بجاتے ہی اگر گھر والوں نے پوچھا یا خود اپنے گھر والوں نے پوچھا کون, تو جواب میں اپنا نام بتانا ضروری ہے. نام بتائیں اور نام بتانے کے بعد اجازت طلب کریں اور اجازت مل جانے پر اس گھر میں داخل ہوں اور گھر والوں کو سلام کریں. ڈائریکٹ ہاؤ آر یو, کیسے ہو, کیسا چل رہا ہے, نہیں, سلام کرو, سلام کرو. یہ کوئی اور نہیں کہہ رہا, یہ پروردگار جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, یہ بات بھی اچھی طریقے سے ذہن میں رہے کہ بغیر کسی کی اجازت کے کسی کے گھر جانا یہ شریعت کے اندر اس کی پرمیشن نہیں ہے. اور اگر آپ گئے بھی اور آپ نے 3 مرتبہ ڈور بیل بجائی اور کوئی ریپلائی نہیں ملا اور آپ وہاں سے بیک ہو گئے, یا ایسا ڈور بیل آپ نے لگایا ہے یا کسی کے گھر پر ہے کہ اندر سے کسی نے پوچھا کون اور آپ نے جواب دیا لیکن اس نے دروازہ نہیں کھولا, تو آپ کو افسوس نہیں کرنا چاہیے یار یہ اندر ہے پھر بھی نہیں دروازہ کھول رہا ہے. نہیں, اللہ نے اسے اختیار دیا ہے. ہو سکتا ہے وہ ایسی سچویشن کے اندر ہو جس سچویشن کے اندر وہ دروازہ کھول نہیں سکتا, تو ہمیں افسردہ ہو کر یا بدگمان ہو کر نہیں جانا, بلکہ ہمیں اس کی مجبوری کو سمجھنا ہے اور اس مجبوری پر اچھا گمان کر کے ہمیں واپس چلا جانا ہے. پھر کبھی آئیں اور پھر اگر آپ اسی طریقے سے اجازت طلب کریں اور اجازت مل جائے تو آپ اجازت ملنے پر سیدھے گھر میں جا کر کے سب سے پہلے انہیں سلام کریں کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رب قدیر جل جلالہ کے فرمان کے مطابق ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اس چیز کو اچھی طریقے سے ذہن میں رکھیں. خود رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس پر عمل رہا. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ جن کے گھر پر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے, آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ اس دور کے اندر کبھی کسی کے لکڑے کے دروازے ہوتے بھی ہوں گے کہ نہیں ہوتے نہیں معلوم, لیکن پردے کا دور تھا, ڈور بیل بھی نہیں تھی کہ دستک دے سکیں یا ڈور بیل بجا سکیں, تو پردے ہوا کرتے تھے. تو اس کا طریقہ یہ تھا کہ پردے کے باہر سے بلند آواز سے سلام جانے والا کرتا, تو اندر والے اگر سلام کا جواب دیتے اور پھر جانے والا اپنے بارے میں بتاتا کہ میں یہ ہوں یا میرے ساتھ فلاں ہے, اور اگر وہ اجازت دے دیتے تو گھر میں داخل ہوا جاتا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے, دولت کدے پر پہنچے, اور جا کر کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز سے السلام علیکم کہا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں تک یہ آواز پہنچی, لیکن انہوں نے آہستہ سے جواب دیا, آواز حضور تک نہ پہنچ سکی. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ سلام کیا. حضرت سعد نے سنا
سننے کے بعد سلام کا جواب دیا، لیکن اتنی آہستہ سے دیا کہ حضور کے کانوں تک آواز نہیں پہنچ سکی۔ پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری بار سلام کیا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیا، لیکن آواز حضور کے کانوں تک نہ پہنچ سکی۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم واپس جانے لگے۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسوس کیا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شاید کہ واپس تشریف لے جا رہے، تو فوراً گھر سے باہر آئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے غریب خانے پر تشریف لائے تھے۔ سرکار نے فرمایا، لیکن میں نے 3 بار سلام کیا، تمہاری طرف سے کوئی جواب میرے کانوں تک نہیں پہنچا۔ کہا، حضور میں نے پہلی بار بھی سلام سنا، اس کا جواب بھی دیا، لیکن آہستہ دیا۔ دوسری بار بھی سلام سنا، جواب آہستہ دیا۔ تیسری بار بھی سلام سنا، جواب آہستہ دیا۔ وجہ حضور یہ تھی، پہلی بار سلام کا جواب آہستہ اس لیے دیا کہ مجھے یقین تھا کہ حضور دوسری بار بھی سلام پیش کریں گے، تو میری تمنا تھی کہ سرکار بار بار میری سلامتی کی دعا کریں اور میں اس دعا سے اپنے آپ کو دنیا میں بھی سلامت سمجھوں اور آخرت میں بھی سلامت سمجھوں۔